میرے پیارے دوستوں، میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب سے میں اپنی تمام ویڈیوز اسی چینل سے اپلوڈ کروں گی۔ شجر ممنوع کی اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عالیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ شائقہ ریسٹورنٹ میں ڈنر پر کایا سے کسی لڑکی کو ملوا رہی ہے اور ساتھ ہی خالد اور یلدیز بھی آ رہے ہیں، تو یہ سن کر عالیہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کنور کے ساتھ ریسٹورنٹ پہنچ جاتی ہے تاکہ حقیقت جان سکے۔ جب عالیہ وہاں پہنچ کر دیکھتی ہے تو واقعی وہ لوگ ایک لڑکی کے ساتھ ڈنر پر موجود ہوتے ہیں، تو یہ دیکھ کر عالیہ کا غصے سے پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور غصے سے کایا سے کہتی ہے کہ تمہیں خود پر شرم آنی چاہیے۔ تو کایا حیران ہو کر کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو عالیہ کایا کو کوئی جواب نہیں دیتی اور یلدیز کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں نے آج تک تم سے زیادہ خطرناک عورت نہیں دیکھی۔ تو یلدیز حیران ہو کر کہتی ہے کہ کیا تم مجھے کہہ رہی ہو؟ تو عالیہ کہتی ہے کہ تم قابل نفرت عورت ہو جو لوگوں سے جھوٹ بولتی پھرتی ہو۔ تو یلدیز عالیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تو عالیہ غصے سے یلدیز کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے جس سے ٹیبل پر رکھا کھانا یلدیز کے کپڑوں پر گر جاتا ہے۔ یہ سب تماشا دیکھ کر شائقہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ سب شائقہ کی چال ہوتی ہے۔ خالد اور یلدیز پریشان ہو جاتے ہیں۔ کایا فوراً اٹھ کر عالیہ کے پاس آ کر غصے سے کہتا ہے کہ عالیہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو عالیہ کایا کو کوئی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو کایا کنور سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے ایکسپلین کرو گے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو کنور کہتا ہے کہ میری بہن آپ سب لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر غصے میں آ گئی اور پھر یہ سب ہو گیا۔ تو خالد کہتا ہے کہ آخر عالیہ یلدیز پر کس وجہ سے غصہ ہوئی ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ تو کنور کہتا ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میری بہن بہت دکھی ہے اور مجھے اسے دیکھنے جانا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بعد میں دے دوں گا۔ یہ کہہ کر کنور بھی عالیہ کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ شائقہ یلدیز کو واش روم لے جاتی ہے اور یلدیز کے کپڑے صاف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ عالیہ اچانک کیسے یہاں پہنچ گئی اور اس نے یہ تماشا کھڑا کر دیا۔ تو یلدیز شائقہ کو غصے سے کہتی ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ تو شائقہ کہتی کہ سوری، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہوں، تم خطرے میں ہو، تم نے دیکھا نہیں کہ عالیہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو یلدیز کہتی ہے کہ اگر میں عالیہ کی وجہ سے پریشان ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، میرا مسئلہ تمہارے ساتھ الگ ہے۔ تو شائقہ جھوٹ کا کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عالیہ کو تم سے کیوں مسئلہ ہو گیا ہے، تم دونوں تو ماضی میں بہت اچھی دوست ہوا کرتی تھی، آخر ایسا کیا ہوا تم دونوں کے درمیان؟ تو یلدیز کہتی ہے کہ جب سے عالیہ کو طلاق ہوئی ہے وہ تب سے میرے ساتھ اسی طرح سے پیش آ رہی ہے۔ تو شائقہ ہنس کر کہتی ہے کہ کیا تم جانتی ہو عالیہ ہمیشہ سے تم سے اور مجھ سے جلتی رہتی ہے۔ تو یلدیز کہتی ہے کہ میں خالد کے ساتھ واپس گھر جا رہی ہوں، اب میں مزید یہاں نہیں رکنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر یلدیز وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کنور عالیہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ عالیہ بہت رو رہی ہوتی ہے۔ تو کنور کہتا ہے کہ بہنا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم صرف یلدیز کو ڈانٹو گی۔ تو عالیہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ بے شک میں نے یہ سب بغیر سوچے سمجھے کیا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ یلدیز کے ساتھ برا کروں، اس نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ تو کنور عالیہ کو اتنا زیادہ دکھی دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے اور عالیہ کو دلاسا دینے لگ جاتا ہے۔ تو عالیہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں اتنی دکھی کیوں ہو رہی ہوں؟ کیونکہ آج میں سمجھ چکی ہوں کہ میں نے کایا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، وہ اب مجھے کبھی نہیں مل سکے گا۔ پھر عالیہ کنور سے کہتی ہے کہ جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے ان سب کو اس کا حساب ضرور دینا ہوگا، میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ کس نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خالد کو یلدیز کے بارے میں سب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اور کریم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ جس وقت عالیہ یلدیز کے ساتھ خالد کے گھر پر جھگڑا کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یلدیز کوئی نہیں جانتا کہ تم کریم سے محبت کرتی ہو، تو اسی وقت خالد اور کریم بھی وہاں آ جاتے ہیں اور وہ دونوں عالیہ کی بات کو سن لیتے ہیں۔ کریم اور خالد دونوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ کریم فوراً باہر نکل کر غصے سے کہتا ہے کہ پاپا آپ نے سنا کہ یلدیز کریم سے محبت کرتی ہے، آخر وہ ایسا کیسے آپ کے ساتھ کر رہی ہے؟ تو خالد کریم کو کہتا ہے کہ تم بھول جاؤ جو کچھ تم نے سنا ہے اور اس بات کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا۔ تو کریم خالد کو اوکے کہتا ہے۔ خالد ان باتوں کی وجہ سے متین سے کہتا ہے کہ تم فوراً خالد جان کی کسٹڈی لینے کے لیے کیس دائر کرو جس میں ہم پروف کریں گے کہ یلدیز نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اور پھر خالد خود سے کہتا ہے کہ یلدیز تمہیں خالد آرگون کو دھوکہ دینے کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں کیا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں۔